اب آپ مطمئن ہیں کہ یہ ایک تو مذاکرات صحیح سمت میں چل رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ان پر عمل درآمد بھی ہوگا جو اتفاق رائے ہوا جن امور پر؟ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ انتخابات کی تاریخ پنجاب میں دی جا چکی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے 14 مئی جی، اور جو آئین میں ہے کہ 90 دن اس سے نزدیک ترین تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے۔ حکومت وقت چاہتی ہے کہ ایک ہی ٹائم میں وفاق اور صوبوں کے انتخابات ہوں۔ پہلے مان نہیں رہے تھے، عید سے پہلے کا چیف جسٹس آف پاکستان نے ٹائم دیا تھا کہ تمام جماعتیں بیٹھیں۔ کل سے بیٹھک شروع ہوئی ہے، مذاکرات کی آپ نے دیکھا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف شروع سے تیار تھی یک نکاتی ایجنڈے پر انتخابات پر بات چیت کے لیے کہ تاریخ کا اعلان ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جلد از جلد یہ جو وفاقی حکومت ہے اس کو تحلیل کرنا پڑے گا ان کو، اور انتخابات کا اعلان کرنا پڑے گا جلد از جلد۔ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ 3-4 ماہ بعد کا اعلان کریں، اس لیے کہ آئینی بندش ہے اس ٹائم کہ 2 حکومتیں صوبائی جو ہے وہ تحلیل ہو چکی ہیں، 90 دن سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ غیر آئینی طور پر اس ٹائم صوبائی نگران حکومتیں موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جس طرح آپ نے کہا کہ اس ٹائم آئینی بحران بھی پیدا کیا ہوا ہے، معاشی بحران تو بدترین ہو چکا ہے، سیاسی بحران بھی آپ سب کے سامنے ہے کہ حکومت وقت خود خوف میں، بزدلی میں، ڈر میں مبتلا ہو کر عوام کے پاس جانے سے گھبرا رہی ہے، انتخابات نہیں کرنا چاہ رہی۔ سارے پاکستان کو پتہ ہے کہ وہ اپنے اقتدار کو طول دینا چاہ رہی ہیں۔ جی ہم کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جو آئین اور قانون کے مطابق چلا جائے اور انتخابات جو اعلان ہو چکے ہیں 14 مئی اس پہ ہوں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ مشترکہ ہوں تو نزدیک ترین تاریخ لے کر چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس لے جایا جائے کہ تمام سیاسی جماعتیں اس پہ متفق ہیں اور جو وہ فیصلہ دیں اس پر پھر عمل درآمد ہو۔ سوری صاحب، ایک تو سوال یہ ہے کہ اگر اب اسمبلی قبل از وقت قومی اسمبلی اور سندھ اور بلوچستان کی ٹوٹتی ہے تو ظاہر 90 دن تو اس کے لیے بھی ہوں گے، تو وہ وہی جولائی اگست کا مہینہ بنتا ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ انتخابات آپ کو پچھلے سال مئی میں مل رہے تھے جب اسد قیصر صاحب کی یا صادق صاحب کی جناب راجہ پرویز اشرف صاحب کی ملاقات ہوئی تھی اور آپ سے کہا گیا تھا کہ آپ لانگ مارچ ملتوی کر دیں، آپ کو انتخابات مل جائیں گے، لیکن آپ وعد تھے کہ پہلے اعلان کریں پھر اس کے بعد ملتوی ہوگا۔ تو آپ نے 1 سال مزید ضائع کر کے کیا حاصل کیا؟ دیکھیں، ہم تو شروع دن سے رولنگ میں نے دی، اس کے بعد جو ہے آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اسمبلی تحلیل کر دی، ہم تو اسی ٹائم انتخابات کی طرف چلے گئے تھے۔ وہ تو رول بیک ہو گیا، سپریم کورٹ کی طرف چلا گیا، انہوں نے معطل کر دی میری رولنگ، اور اس طرح جو ہے دوبارہ وہ سلسلہ شروع ہوا۔ اور یہ حکومت جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے طریقے سے آئی جس طریقے سے سارے پاکستان نے دیکھا، رجیم چینج کے ذریعے آئی، اور شروع دن سے ہمارا مطالبہ تھا کہ اس حکومت کو جانا چاہیے، پاکستان کو انتخابات کی طرف جانا چاہیے، جو کہ یہ نہیں گئے اور ابھی بھی نہیں جانا چاہ رہے۔ ابھی بھی جو ان کی ٹینشن ہے وہ یہی ہے کہ کسی طرح اقتدار کو طول دیا جائے، آئینی بحران پیدا کر دیا جائے، سپریم کورٹ کی بات نہ مانی جائے۔ ان کا رائے پہلے سے بھی 97 میں بھی انہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا ہوا تھا، آج پھر یہ جو ہے وہ قومی اسمبلی میں بیٹھ کر جو ایک استثناء حاصل ہوتا ہے قومی اسمبلی کے ممبر کو، ادھر سے گولہ بارود زبانی طور پر جو ہے سپریم کورٹ کی طرف کر رہے ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، قراردادیں پیش کر رہے ہیں۔ قرارداد پیش کرنے سے آئین میں ترمیم نہیں ہوتی۔ آپ جتنی بھی قراردادیں اس طرح کی لے آؤ، وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں روک سکتا عمل درآمد کرانے پر۔ ان سب کو پتہ ہے، سیاسی لوگ ہیں لیکن سیاسی طور پر استعمال کر رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، آپ وہ اسمبلی میں بیٹھے ہیں، وہ چاہتی ہے کہ معاشی اور سیاسی بحران ختم ہو، تنقید کر رہے ہیں سپریم کورٹ پہ، آپ اسمبلیوں سے نکل گئے، اب آپ اسمبلی میں واپس جانا چاہتے ہیں، 2 حکومتیں آپ نے اپنی توڑ دیں، تو کیا یہ سارے فیصلے سیاسی اعتبار سے درست تھے؟ الیکشن تو پھر بھی آپ کو نہیں ملا، 12-13 مہینوں سے آپ تو سڑکوں پر ہی ہیں۔
دیکھیں یہ جو 10-12 مہینے ہیں اس سے عوام کی آنکھیں کھل گئی ہیں. عوام نے دیکھ لیا ہے کہ یہ کس طرح کے جمہوری لوگ ہیں, یہ کس طرح انسانی حقوق کی پامالیاں کر رہے ہیں, یہ کس طرح جبر کا نظام چلاتے ہیں, کس طرح پیچھے بیٹھ کے کنٹرول کیا جاتا ہے چیزوں کو, اور کس طرح عبرت ایک آدمی پر 150 کیسز بنا دیے گئے, کس طرح قاتلانہ حملہ کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں لوگوں نے دیکھ لی ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو پوری کوشش کی آئین اور قانون میں رہتے ہوئے جو ہے وہ آواز اٹھائیں اور انتخابات کی طرف جائیں. آئین اور قانون کے تحت اسمبلیاں تحلیل کی گئی ہیں اور 90 دن کا جو میکسیمم دن ہے, 90 دن, اس سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں. پاکستان میں ہمیشہ 45 سے 60 دنوں کے اندر انتخابات ہوئے ہیں, کبھی 90 دن کی تاریخ پہ نہیں گئے اتنا لمبا. تو انہوں نے تو 90 دن بھی کراس کر دیے. ہم نے استعفے اس لیے دیے تھے, اجتماعی استعفے, کہ ہم سارے جلدی الیکشن چاہتے تھے. اجتماعی استعفوں کو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ منظور نہیں ہو سکتے, ایک ایک بندے کو بلانا پڑے گا. یہ آپ کے راجہ پرویز صاحب نے کون سا سب کو بلایا, اسی کو بنیاد بنا کر ڈر کے کہ جب دیکھا کہ اسمبلی جا رہے ہیں. نہیں سوری صاحب, جب آپ نے استعفے موصول کیے تھے, بلوچستان ہائی کورٹ نے, لاہور ہائی کورٹ نے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان استعفوں کو الیکشن کمیشن کا جو نوٹیفیکیشن تھا اس کو جو ہے معطل کیا ہوا ہے. سوری صاحب, جو آپ کی آئینی پوزیشن تھی, جو منصب آپ کے پاس تھا, اس کا تقاضا کیا تھا جو آپ نے استعفے منظور کر کے بھیجے؟ آپ کے تئیں وہ استعفے منظور ہو چکے تھے جو آپ الیکشن کمیشن کو بقول آپ کے کئی بار آپ کہہ چکے ہیں کہ آپ بھیج چکے تھے, آپ نے وہ استعفے منظور کر لیے تھے؟ بالکل, میں نے تو الیکشن کمیشن کو بھیج رہا تھا اور اس سے پہلے میں نے استعفیٰ دے دیا. یہ سارا کام جو تھا آپ کو پتہ ہے بیوروکریسی کا تھا جو نیشنل اسمبلی میں ہوتی ہے. نہیں, استعفے وہ منظور ہو گئے تھے یا نہیں ہوئے تھے پی ٹی آئی کے؟ اور اس کو میں نے منظور کیا. نہیں, وہ منظور ہو گئے تھے پی ٹی آئی کے, تو میں نے منظور کر لیے تھے, الیکشن کمیشن میں نہیں پہنچے تھے ابھی تک. تو راجہ صاحب منظور کر رہے ہیں تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ جب آپ نے منظور کر لیے, وہ تو پہلے سے ہی منظور ہو چکے. انہوں نے روک دیا, انہوں نے جو ہے قرارداد لے کے آئے, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں ایک ایک کو کروں گا. ہم دوبارہ ان کے پاس گئے کہ ایک ایک شخص سے تصدیق کروں گا, تمہیں کوئی پریشر تو نہیں ہے؟ جو سپریم کورٹ نے جو کہا ہوا ہے اس کے مطابق, جو رولز میں لکھا ہے اس کے مطابق کروں گا. ہم نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کریں. اس کے بعد اچانک پھر پتہ نہیں خواب میں کیا آیا انہیں کہ اس کے بعد انہوں نے اکٹھے 35 ایک دفعہ کیے, دوبارہ 35 استعفے منظور کیے, اور اس کے بعد جو ہے وہ 70 کے قریب اور استعفے منظور کیے. اچھا سوری صاحب, یہ فرمائیں کہ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب سیکیورٹی تھریٹس کی وجہ سے گھر سے نہیں نکل سکتے, اجتماعات میں نہیں جا رہے, اور 14 مئی کی بات کر رہے ہیں, لیکن مخالف جو آپ کے ہیں یا حکمران اتحاد ہے وہ تو الیکشن میں نہیں جا رہا, چپ کر کے بیٹھا ہے. لیکن آپ نے بھی کوئی کمپین پنجاب میں شروع نہیں کی, ہمیں کہیں کمپین نظر نہیں آ رہی. تو یہ جو جنرل الیکشن کا اگر اعلان ہو جاتا ہے تو تب بھی آپ کی اسٹریٹجی یہی ہوگی کہ خان صاحب گھر سے بیٹھ کے جو ویڈیو لنک پر خطاب کیا کریں گے, یا وہ اجتماعات میں جائیں گے, اپنے کارکن کو متحرک کریں گے؟ دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف نے تو پورا انتخابی عمل اپنا کمپلیٹ کر لیا ہے. ان دن رات بیٹھ کے انٹرویوز کیے ہیں عمران خان صاحب نے, ہر حلقے کے ریویوز کے بعد ہو چکا ہے, ٹکٹس مل چکی ہیں لوگوں کو, الاٹ کر چکا ہے پاکستان تحریک انصاف, اور وہ تمام لوگ جو ہے اپنے حلقوں میں انہوں نے کام بھی شروع کر دیا امیدواروں نے. عمران خان صاحب آج بھی سب کو پتہ ہے کہ ان کی جان کو شدید خطرہ ہے, اس کے باوجود آج لاہور سے انہوں نے سفر کیا اسلام آباد, ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں, اور اس کے بعد واپس پہنچے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایز اے سابق وزیر اعظم پوری سیکیورٹی فراہم کرنی چاہیے جو ان کا حق ہے, نہیں کر رہے سیکیورٹی فراہم.